الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته أو مساءته أو كما قال الله تعالى على لسان نبيه صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، بخاری شریف کی حدیث ہے. مشہور صحابی حافظ حدیث ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی الیمنی رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جس حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کریں وہ حدیث قدسی کہلاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے، زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جس حدیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. کیا ہے اس حدیث میں؟ کئی جملے ہیں، مختصر بات سمجھیے، علمی بات بھی آئے گی اس میں، سمجھیے گا فائدہ ہوگا. پہلا جملہ ہے کہ من عادى لی ولیا، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، میں اس کو کھلم کھلا چیلنج کر دیتا ہوں کہ میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں. اللہ کہتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کو باخبر کر دیتا ہوں کہ میں اس کا محارب ہوں، اس سے جنگ کرنے والا ہوں. اب میرے ولی سے جو جنگ کرے گا یا میرے ولی سے جو عداوت اور بغض رکھے گا، میرے ولیوں سے جو محبت نہیں کرے گا، نفرت کرے گا، ان سے بغض و عناد رکھے گا، جھگڑنا مارنا پیٹنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف بغض عداوت کینہ کپٹ اگر اللہ کے ولیوں سے کوئی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ مجھ سے لڑنے کے لیے، مجھ سے جنگ کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ اللہ سے لڑائی مول لینے والا آدمی ذلت و رسوائی کے سوا اس کا کیا مقدر ہو سکتا. اب یہ اللہ کے ولی کون ہیں، اس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے سورہ یونس میں 62-63 نمبر کی غالباً آیت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہے. مرنے کے بعد جب وہاں دیکھتا ہے کہ قبر مومنوں کے لیے جنت کی کیاڑی بن گئی ہے اور اس کی روحیں جنت کی نعمتوں سے پرلطف اور پرلذت ہوتی ہیں، تو اگلا خوف مستقبل کا تو ختم ہو ہی جاتا ہے. دنیا سے چھوٹنے کا بھی غم اور ملال جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بیوی کو چھوڑ کے آئے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے آئے، یہ سب جو غم اور فکر رہتی ہے دنیا سے جانے کی کے وقت کی، وہ غم بھی بھول جاتا ہے. وہ نعمت اللہ کے یہاں اس کو ملتی ہے کہ مستقبل کا خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، اور ملال اور حزن کا اور غم کا تعلق ماضی سے. تو اللہ کہ یہ بندے نیک بندے جو ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ملال ہے، حزن ہے. کون ہے اولیاء اللہ؟ اللہ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، یعنی نیک اعمال کی بجاوری کی اور گناہوں سے پرہیز کیا. گویا ان کا اندر بھی طاہر ہے، پاک ہے. اندر پاک ہے یعنی ایمان کے نور سے منور ہے. دل ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان کی اصل کہاں ہوتی ہے؟ دل میں.
ایمان اس یقین کا نام ہے جس کے نتیجے میں انسان نیک عمل بجا لیتا ہے۔ تو دل بھی ان کا صاف ہے اور نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اس کے اعضاء اور جوارے بھی پاک ہیں۔ تو جو مومن ہے اور جو جتنا اللہ رب العالمین کے احکام کی بجا آوری زیادہ کرتا ہے وہ اتنا بڑا متقی ہے۔ اگر آپ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، حرام کے ساتھ ساتھ مکروہ چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ سابقین بالخیرات، بڑے متقی، نمبر 1 متقی ہے، سب سے آگے جانے والے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واجبات اور فرائض انجام دیتے ہیں، نوافل کی کثرت نہیں ہے یا نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ سے بچتے ہیں، چوری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، جی جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو ٹھگتے نہیں ہیں، لیکن نوافل زیادہ نہیں کرتے ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھ لیا اور بیچ میں کبھی نفلی روزہ نہیں رکھتے، صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، آگے پیچھے کی سنت بھی نہیں پڑھتے۔ ایک مرتبہ حج کر کے عمرہ کر کے آ گئے ہیں، دوبارہ پیسہ ہے بھی تو عمرہ حج کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ واجب دے دیا لیکن نفلی صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، محتاج مسکین سے بہت آیا ہوا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ تو بانٹ چکے، اب میرے پاس زکوٰۃ نہیں ہے بھائی، اب میرے پاس زکوٰۃ نفل ہے نا، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو جو آدمی صرف واجب کو ادا کرتا ہو اور حرام سے بچتا ہو وہ درمیانی راہ پر ہے، وہ مقتصد ہے، درمیانی راہ پر۔ آج جو واجب کو بھی چھوڑتا ہو اور گناہ، بڑے گناہ کا بھی ارتکاب کرتا ہو، وہ ظالم، وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ 3 کیٹیگری بنائی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جس نے میرے اولیاء سے جنگ کی، ولی سمجھ گئے کہ ایمان والا اور تقوی والا ہے، ولی وہی نہیں ہے جس کو دنیا والے ولی سمجھتے ہیں، جاہل لوگ اس کی قبر کو پوجتے ہیں۔ اب کیا معلوم اس میں آدمی مرا ہے کہ گدھا مرا ہوا ہوگا، گدھا کو بھی دفنائے ہوا ہوگا، کتا کو بھی دفنائے رہتا ہے، طوطا کو دفنائے رہتا ہے، وہ ڈھیر بنا دیا، قبر نما بنا دیا، اس کو ہو گیا طوطے شاہ ہو گیا، گدھے شاہ ہو گیا، کتے شاہ ہو گیا۔ اب بتائیے تو ہو سکتا ہے کچھ قبریں اصلی بھی ہو۔ تو جہاں لوگ جائے اور جہاں چڑھاوا چڑھائے اور جہاں جا کر کے شرک کا کام کرے اسی کو لوگ ولی سمجھتا ہے۔ ولی وہ نہیں ہے، ولی وہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ ولی وہ ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے۔ آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی اللہ کا ولی ہے، درجات الگ الگ ہوں گے، جیسا کہ میں نے ڈیفینیشن کیا آپ سے کہ جو جتنا واجب اور سنت اور نفل کو ادا کرتا ہے وہ اتنا بڑا متقی ہے۔ تو ہر مومن متقی، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں من کان مومنا تقیا کان للہ ولیا، جو مومن متقی ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو مومن متقی ہے، واجب ادا کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جو ایسے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے، اب مسلمان ہو کر کے آپ اس نمازی سے نفرت کرتے ہیں، دیندار سے نفرت کرتے ہیں، یہ بتائیے کیسی خراب بات ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو خبردار کر رہا ہوں کہ میں تم سے جنگ کرنے والا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے، اس سے اولیاء اللہ کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہو گیا۔ نیک بندوں کو ستانا نہیں چاہیے، جس کو آپ دیکھتے بظاہر، دل کا حال تو سب کا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر دیکھ رہے کہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، کیوں ایسے آدمی کو پریشان کرتے رہتے؟ دھکا مکی ہو جائے، چچا معاف کیجیے غلطی ہو گئی، نہ یہ کہ صاحب کیا بڈھا بڑبڑا رہا ہے، نماز پڑھ کے آ رہا ہے، دھکا دے دیا، الٹے اس نے کہا بھائی دیکھ کے نہیں چلتے، تو دو چار کھڑی کھوٹی سنا دیا آپ نے، اس کو تکلیف پہنچا دیا آپ نے۔ اب بتائیے اللہ کے ولی کو آپ نے تکلیف پہنچایا، گویا اللہ کو آپ نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا کہ آپ تو لڑنے کے لیے ہم لڑیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو ایک جملہ ہوا۔ دوسرا جملہ آگے ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء، کوئی بھی بندہ کسی عمل کے ذریعے مجھ سے اتنا نزدیک نہیں ہو سکتا جتنا کہ وہ فرائض کو ادا کر کے ہوتا ہے۔ جب بندہ فرض کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ سمجھنے کا یہ جو فرائض آپ نماز پڑھے اللہ سے بہت قریب ہو گئے، روزہ فرض رکھے اللہ سے بہت قریب ہو رہے، کیونکہ اللہ نے فرض کا مطلب ہے کہ اس کو لازم کیا ہے، آپ کو پابند کیا کہ آپ کو کرنا ہی کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز اتنی فرض کیا ہے اس کی تو اہمیت ہونی نہ چاہیے، اور نوافل جو ہوتی ہے وہ فرض کے اوپر ہوتی ہے، آگے پیچھے کی ہوتی ہے، جو فرض کی تکمیل کرتی ہے۔
اگر فرض میں کمی رہ گئی تو نفل سے پورا کر دو اس کو، یا اس کے درجات بلند کرو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دوسرا درجہ نفل کا ہے، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور بندہ فرض کر کے مجھ سے تو بہت قریب ہوتا ہی ہے، سب سے زیادہ مجھ کو محبوب یہ ہے کہ بندہ فرض کے ذریعے مجھ سے نزدیکی حاصل کرے، مجھ سے قریب ہو، اور اگر وہ نفل پڑھتا رہتا ہے، نفل ادا کرتا رہتا ہے، تو ماشاء اللہ وہ اتنا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، محبت کا حصول، اللہ کی محبت کا حصول، قربت تو حاصل ہو گئی سب سے زیادہ فرض سے، لیکن فرض کے ساتھ نوافل بھی کیا تو اب وہ قربت محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک آدمی سے قریب ہوتا ہے نا بھائی، چلتے رہے السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، 10 دن آپ نے سلام کیا، بھائی بیٹھو، کہاں اور آتے ہو بھائی، ہر دن گزرتے ہو سلام کرتے ہو بھائی، میری چائے پیتے جاؤ، اب پھر وہ بیٹھتا رہا یہاں تک کہ آپ کے درمیان یاری دوستی بھی ہو جاتی۔ تو فرض کے ذریعے تو آپ اللہ سے قریب ہو گئے، اور نوافل بھی جو کرتے رہے آگے پیچھے کی، تو اب اس نوافل کے ذریعے آپ اللہ کے محبوب ہو گئے۔ کیا بات ہے، اللہ آپ سے محبت کرنے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ کہتا ہے کہ اتنا میں اس کا محبوب بن جاتا ہوں، وہ میرا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ سیدھی سی بات کا مطلب سمجھے گا تو آپ کو یہی سمجھ میں آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کان کی سماعت کو درست کر دیتا ہے کہ اپنے اس کان سے وہ آدمی بھلائی کی باتوں کو سننا پسند کرتا ہے، گانے بجانے کو، گندی چیزوں کو سننا دیکھنا، کسی کی غیبت، چغلی، چپاتی، شکایت سننا پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سماعت کو درست کر دیتا ہے، اس کی آنکھ کو درست کر دیتا ہے کہ اس کی آنکھ غلط چیزوں کو نہیں دیکھتی، جو چیز نہیں دیکھنے کی ہے اس کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو توفیق دیتا ہے درست دیکھنے کی، کان کو توفیق دیتا ہے درست اور اچھی بات کے سننے کی، ہاتھ کو توفیق دیتا ہے کہ ہاتھ کے ذریعے جو کام وہ انجام دے وہ نیک کام ہو، اچھا اور درست کام ہو، پیر کو توفیق دیتا ہے کہ یہ نیکی کی طرف بڑھیں، برائی کے اڈوں پر نہ جا کر کے نیکی کے مراکز پر جائیں آپ کے قدم۔ یہ ہے تسدید اور توفیق کا مطلب۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو گمراہ فرقہ لیتا ہے کہ اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، وہ مومن متقی وہ بندہ نہیں رہتا، اللہ اس کے اندر حلول کر گیا، گھس گیا، اب وہ آنکھ اس کی نہیں اللہ کی ہے، ہاتھ اس کا نہیں اللہ کا ہے، پیر اس کا۔ یہ معنی کہیں ہو سکتا ہے سچی؟ کتنا گھٹیا معنی ہے کہ آپ بندے کے ہاتھ اور پیر کو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کا ہاتھ پیر ہے۔ میں اس کی سماعت سننا بن جاتا ہوں۔ سننا سننے والے کی صفت ہے، بولنا بولنے والے کی صفت ہے۔ ہم بول رہے ہیں یہ صفت ہماری ہے، آپ سن رہے ہیں ہماری بات، یہ آپ کی صفت ہے۔ تو آپ کی سماعت اللہ کیسے ہو جائے گا؟ مطلب ہے کہ آپ کی سماعت اچھی کر دے گا، آپ کی بصارت اچھی کر دے گا، آپ کے ہاتھ اور پاؤں سے ہونے والے اعمال کو اچھا کر دے گا۔ پھر یہ ہے کہ انسان مخلوق ہے۔ آپ اس وقت 25 سال کے ہیں، اگر کہیں کہ 30 سال پہلے کہاں تھے تو کہو گے نہیں، عدم میں تھے، ملک عدم میں میرا وجود ہی نہ تھا۔ 25 سال کی تو عمریں ہیں، 30 برس کا حال ہم کلکتے کا کیا جانے؟ آپ کو کہ آپ عدم میں تھے، اللہ نے آپ کو وجود بخشا، پھر جب آپ مر جائیں گے تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو آپ تو مخلوق ہیں، حادث ہیں، پیدا ہوئے ہیں، مر جائیے گا، ختم۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ تو آپ کا کان، آپ کی آنکھ جو ختم ہو جانے والی ہے وہ اللہ کے آنکھ کان کیسے ہوگا؟ یہ تو بالکل موٹی سی بات ہے، سمجھیے۔ تو گمراہ فرقہ اس سے غلط عقیدہ، صوفیوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ اولیاء اللہ سمجھو کہ وہ نہیں ہوتا، وہ انا الحق، انا الحق، میں ہی حق ہوں، میں ہی اللہ ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ نیکی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا اتنا قریب، اتنا محبوب بندہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے کام کی ہی توفیق دیتا ہے۔ یہ زبردست بات ہے۔ اس کے بعد چوتھا فائدہ ہے کہ ایسا مومن متقی بندہ جو میرا محبوب، پہلے مقرب بنتا ہے پھر محبوب بنتا ہے اور میری توفیق سے بہرہ ور ہوتا ہے، اب اس کا ایک چوتھا فائدہ دیکھیے کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں۔ اور اگر وہ کسی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، یا اللہ وائرس پھیلا ہوا ہے جی، ملیریا پھیلا ہوا ہے، ہیضہ پھیلا ہوا ہے، اللہ مجھ کو بچا اس سے،
شر ہے، چور چمار بہت آئے ہوئے، ڈاکہ زنی بہت ہو رہی ہے، دن دھاڑے دکانوں میں لوٹ پاٹ مچی ہوئی ہے، گھروں میں ڈاکہ زنی ہوتی ہے، عورتوں کی عزت آبرو پر بن پڑی ہے، ایسی انارکی ہے شہر کے اندر، اللہ بچا لے، اپنی پناہ میں رکھ لے، ظالموں سے ہمارے کاروبار کو، ہمارے بال بچے کو، ہماری عزت آبرو کو پناہ میں رکھ لے۔ اللہ کہتا ہے وَلَئِنْ أَعَاذَنِي، اور اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے، شر سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آنا چاہتا ہے، میری حفاظت میں آنا چاہتا ہے، تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ تو گویا کہ سوال پورا کر دیتا ہوں، یعنی اس کی خواہش مکمل کر دیتا ہوں، مطلوب اس کا حاصل ہوتا ہے، اور جس چیز کا خوف وہ محسوس کرتا ہے، جس سے وہ بچنا چاہتا ہے اور ہماری پناہ میں آنا چاہتا ہے، تو میں اس کو خوف سے بھی بچا لیتا ہوں۔ ہو گئی بات۔ اب آخری جملہ ہے، اس کو سنیے اور مجلس ختم ہو جائے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہاں بھی لوگ گڑبڑ شڑبڑ کرتے ہیں۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں وما ترددت عن شیء انا فاعلہ، میں کسی بھی کام کو جس کو میں کرتا ہوں اتنا تردد مجھ کو نہیں ہوتا ہے جتنا تردد مومن کی نفس کو، مومن کی روح کو قبض کرنے میں ہوتا ہے مجھ کو۔ کیا مطلب؟ اللہ کو بھی تردد ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جس کام کو کرتا ہوں سب سے زیادہ مجھ کو تردد جو میں کرتا ہوں اس کام میں ہوتا ہے کہ میں مومن کی نفس کو جو قبض کرنا چاہتا ہوں، کہ اس کو جو موت دینا چاہتا ہوں، ملک الموت کو بھیجنا چاہتا ہوں کہ جا کر کے اس مومن بندے کی، ولی کی روح کو لے کر کے آ، تو مجھ کو بڑا تردد ہوتا ہے۔ کہ اللہ کو تردد ہوگا؟ آپ سے ہم پوچھیں، یقیناً اللہ کو تردد نہیں ہوتا۔ تو کیا مطلب ہے یہاں پر تردد کا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معنی اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ارے بھائی، خود اللہ کہتا ہے حدیث میں، تردد دو وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تردد تو آپ کو یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کیا سوچا؟ تردد ہے، میں متردد ہوں، تردد ہے، کریں کہ نہ کریں، کریں کہ نہ کریں۔ یہ تردد کب پیدا ہوتا ہے آپ کو؟ جبکہ آپ اس کاروبار کو نہیں جانتے اور کاروبار کے انجام کو نہیں جانتے، کیا ہونے والا ہے، کاروبار کیسا رہے گا، مارکیٹ کیسی ہوگی۔ پہلی مرتبہ اس کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں، پارٹنرشپ میں کرنا چاہتے ہیں، تردد ہے، دل خوش ہو کر کے یا اطمینان سے آپ کوئی کام نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے انجام اوجھل ہے۔ ایک چیز میرے لیے بالکل واضح ہے، لیکن آپ کے ساتھ کرنے میں تھوڑا سا تردد لگتا ہے کہ یہ آپ کو تکلیف تو نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تو سب کے حالات کو جانتا ہے، اس پر تو کوئی چیز مخفی ہی نہیں ہے۔ مردہ تو سب کو ہے، نبی مر گئے، ہر چیز مر گئی، سب چیز مر جائے گی، صرف اللہ کی ذات حی لا یموت ہے، تو پھر موت تو آنی ہی ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ تردد اس لیے ہوتا ہے کہ میرا مومن بندہ مرنا نہیں چاہتا۔ کیونکہ مومن مرنا نہیں چاہتا، مطلب یعنی مومن یہ چاہتا ہے کہ ایمان کی اور عمل صالح کی زندگی لمبی ہو۔ دیکھیے گا، بڑھوا سب کو پوچھے گا، میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ حیات صحت دے، فتوہ کا بیاہ دیکھ لے، فتیہ کا بیاہ دیکھ لے، اچھی بات ہے۔ لمبی عمر کو نہیں چاہتا، کون مرنا چاہتا؟ 80 سال کا، 90 سال کا رہے گا، جی کہے گا والد صاحب ہمارے بیمار ہیں، جی کھاٹ پر ہے، آخری سانس لے رہے ہیں، وینٹیلیٹر پر، دعا کیجیے ان کی صحت کے لیے۔ تو نیک آدمی ہو تب تو یقیناً جتنا زیادہ جیے گا اتنا زیادہ عبادت کرے گا۔ تو مومن مرنا اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو موت سے گھبراہٹ ہے، وہ چاہتا ہے کہ زندگی میں اور موقع ملے اور لمبی عمر ہو، خوب نیکی کر کے جائے۔ یا اللہ اگلی قوموں کو اتنی لمبی عمر دیتا تو صدیہ جلاتا تھا، 12 سال، 1300 سال، 1400 سال، 1,500 سال وہ لوگ جیتے تھے، یہاں 60 70 80 پہ ٹکٹ کٹ رہا ہے۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ لمبی عمر ہو؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میرا مومن بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے، مومن بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے نیک عمل کرنے کی خاطر، اور میں اس کو رنجیدہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن مرنا تو اس کو ہے۔ آپ حیات تو پی کے آیا نہیں ہے، تو مرنا تو ہے ہی تم کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مومن بندے کو تکلیف نہ ہو، لیکن مرنا تو ہے ہی ہے، موت کا جام تو پینا ہی ہے۔ تو چاروں ناچار کیا کریں؟ اس کی روح کو قبض کرنے کا ایک وقت مقرر پر، جب اللہ کی حکمت چاہتی ہے، فرشتے کو بھیجا کہ جا اس کی روح کو قبض کر کے لے جا، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کا تردد کس کے لیے ہوا؟ اس مومن بندے کے لیے۔
کہ میرا مومن بندہ جینا چاہتا ہے نیک عمل کرنے کے لیے، تو ہم اس کی روح کو لیں کہ نہیں لیں، یہ دیکھیے نا کتنی عزت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ مرنا تو ہے ہی ہے اس کو، تو میں اس کو مہلت دیتا رہتا ہوں، مہلت دیتا رہتا ہوں۔ تو یہاں تردد اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ تردد اس نیک بندے کی خاطر ہے، اس متقی بندے کی خاطر ہے کہ وہ اگر چاہتا ہے کہ مرے نہیں زندہ رہے نیک عمل کرے، تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چل تیری عمر لمبی کرتے ہیں، چل تیری عمر لمبی کرتے ہیں اور نیکی کا کام کر۔ تو یہ اللہ کے اندر کمال ہوا کہ نفس ہوا؟ کمال ہوا۔ اور اگر وہ جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ بھائی کاروبار آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دل میں تردد ہے، تو یہ تردد آپ کے اندر کیوں ہے؟ یہ نقص ہے، کیونکہ آپ اس کاروبار کے انجام کو اور اس آدمی کے پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ پارٹنر اچھا ہوگا کہ بے ایمان ہوگا، ٹھگ لے گا آگے، کیا کرے گا نہیں کرے گا، یہ سب چونکہ آپ کو نہیں پتا ہے اس لیے آپ کو تردد ہے۔ تو یہ تو نقص کی دلیل ہے، کیونکہ ہم لوگ غیب کی بات نہیں جانتے، کیا ہونے والا ہے، کاروبار کا کیا حاصل ہوگا، پارٹنر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو نقص ہے، لیکن آپ کی رعایت کرنے کی خاطر آپ کو کیا کریں؟ سوال کا جواب تو ہم دینا چاہتے ہیں آپ کو، لیکن ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، لیکن کیا کریں آپ کی محبت میں۔ اچھا ٹھیک ہے پوچھیے، اب اٹھنا چاہ رہے ہیں، گل صاحب ایک سوال ہے، اچھا پوچھیے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی محبت میں ہو رہا ہے نا، ہم تو چاہ رہے ہیں جانا، ہم تھک گئے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگ سامنے آ رہے ہیں تو مڑوت میں ہم رک رہے ہیں، تو یہ محبت کی دلیل ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے ولیوں کا مقام، اور یہ ولایت دکان میں نہیں ملے گی، ایمان اور تقوی سے ملے گی۔ ایمان اور تقوی کا مہینہ ہے، خوب زیادہ نیکی کیا کرو، اذان سے پہلے کوشش کرو کہ آ جاؤ۔ ہم امام صاحب لوگ تو اپنا وقت پہ آتے ہیں، سیدھے امامت پڑھ جاتے ہیں، ان کو مت دیکھو، ان کو مت دیکھو، گھر سے سنت پڑھ کے چلتے ہوں گے، آئے سیدھے امامت کی جگہ پر آئے، اپنے حجرے میں سنت پڑھ رہے ہیں، نکلے اپنے وقت پر آ گئے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اور ہم کو یہ چاہیے کہ اذان سے پہلے، تو 5 منٹ پہلے آ گیا، فوراً آ گئے، 2 رکعت 4 رکعت اثر میں بھی سنت پڑھ لیا، مغرب بھی پڑھ لیا، ظہر کی سنت پڑھ لیا، ظہر کے بعد کی سنت پڑھ لیا۔ کوئی عمل آپ کو نہیں ملے گا مگر اس سے سنت اور نفل ہے۔ نماز سے پہلے سنت، نماز کے بعد سنت، روزہ میں سال بھر سنت، نفل روزہ ہے، زکوٰۃ میں فرض زکوٰۃ دے دیا، اس کے بعد بھی 10-20 ہزار روپیہ رکھیے اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ کرنے کے لیے، خوب بڑھے گا ثواب۔ اور اسی طریقے سے حج عمرہ کر لیا ہے ایک تو چلیے عمرے پر عمرہ کرتے جائیں، سال 2 سال 5 سال میں ایک عمرہ اور کر لیا کرے۔ تو یہ سب نوافل جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو مزید قریب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کے ساتھ ہمارے لیے فرائض کے ساتھ نوافل بھی رکھا ہے، تاکہ ہماری عبادتوں کی تکمیل بھی ہو جائے، اللہ سے ہماری قربت بھی ہو جائے، اور ولیوں کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ آپ نے بھی سماعت فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایمان اور تقوی سے آراستہ اور پیراستہ پڑے، انہ تعالی سمیع مجیب۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔